آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے. میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میری بہنیں سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں. میرے بھائی سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ بھی لوٹا دیا اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گنا جو ہے وہ ریٹرن کرتے ہیں. وارث بھائی آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو ابھی ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی سے ہیں, کوئی بھی مذہب ہو, سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ سب سے محبت کرتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ حق دیکھنے کی توفیق دے, انہیں بھی ہدایت دے. یہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس. الحمدللہ میں دین شو اکثر ایک شو لگتا ہے وہاں سے, ایڈی ایک ہیں امیریکن ریورٹ ہی ہیں, ان کا ایک بڑا مشہور شو ہے دا دین شو. اس میں بھی وہ ماشاءاللہ نا ریورٹس کو بلاتے ہیں, کرسچن امیریکن ریورٹس کو. تو ہر ایک کی آپ سے بڑی سملر سٹوری کہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے بہت گرم جوشی دیکھی مسلمانوں کی اور بڑی محبت پائی مسلمانوں سے, اور ان کی کئی مسکنسیپشنز دور ہوئی مسلمانوں کے بارے میں کہ یار ہم تو سمجھتے تھے ٹیررسٹ ٹائپ لوگ ہیں, ایکسٹریمسٹ ٹائپ لوگ ہیں, لیکن ان کا ریلیجن اتنا پریکٹیکل ہے. یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے ماشاءاللہ. یورپ میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. تو مغیرہ آپ سے ابھی وارث بھائی ماشاءاللہ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اپنی سٹوری بتاتے ہوئے. تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا, دیکھیں ہم چونکہ اللہ کا فضل ہے, اس کو فضل بھی کہیں کہ امتحان بھی کہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, ہم نے تو اس نعمت کو شروع سے آنکھیں کھولتے ہی دیکھا. لیکن ظاہر ہے کچھ مسلمان نہیں قدر کرتے اس چیز کی. صحابہ جو ہیں وہ ریورٹ ہوئے تھے, اور ابھی وارث بھائی بات کر رہے تھے, میں محسوس کر رہا تھا کہ صحابہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسج لے کر آئے اور وہ اس طرف آئے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی آپ بھی روشنی ڈالیں کہ مسلمان کیوں نہیں قدر, جو بورن مسلمس ہیں, وائی ڈونٹ دے ریئلائز کہ واٹ دے ہیو, اور قدر کیوں نہیں اسلام کی وہ کرتے. جزاک اللہ خیر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عبدالوارث بھائی جو بات کر رہے تھے تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید اپنے بارے میں بھی کہ ہم نے وہ قیمت ادا نہیں کی. اصل میں وہ والی چیز جو انسان کو بغیر محنت کیے اور بغیر اس کے لیے قربانی کے مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر کھو دیتا ہے. اور ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ویلیو اور جو محبت تھی اسلام سے, اس میں اصل میں قوت اور جذبہ ہی یہ تھا کہ انہوں نے جو قیمتیں ادا کی تھیں اس کے لیے وہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے. اور میں علی بھائی عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں ایک دنیاوی نعمت ہے اور ایک دین کی نعمت ہے. جو دنیاوی نعمت ہے اس کا احساس تو انسان کو, اس بندے کو احساس ہوتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو. سیدھی سی بات ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے, اس کو احساس ہو, اس کو جس کے پاس گاڑی ہے اس کو تو احساس نہیں ہے اس کی اہمیت کا, لیکن جس بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو احساس ہوگا. جس بندے کو اللہ نے ٹانگیں نہیں دی اس کو احساس ہے کہ ٹانگوں کی اہمیت کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں دین ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی مٹھاس کا اندازہ صرف اس کو ہو سکتا ہے جس نے اس دین کو قبول کیا. جس نے اس کو قبول نہیں کیا اس کو اندازہ نہیں ہے اس سے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, حدیث ہرقل جسے کہتے ہیں. ہراکلیس جو تھا اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں. عیسائی تھا وہ, بڑا سمجھدار بادشاہ تھا. تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ یعنی وہ نبی جو ہے اس کے جو فالوورز ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی مرتد تو نہیں ہوتا. تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ وہ مرتد کوئی بھی نہیں ہوتا. تو حضرت ہرقل تھا اس نے کہا کہ اصل میں دین ایسے ہی ہے, یہ دین کی ایسی مٹھاس ہے جو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ چکھ لیتا ہے نا پھر وہ اس سے دور نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے اور مجھے بڑی واللہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ عبدالوارث بھائی جیسے بھائی ہمارے, ان سے ملاقات ہوتی رہنی چاہیے اور ان سے ہم تذکیر کرواتے رہیں تاکہ ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا رہے بے شک کہ اسلام کتنی بڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگ, اللہ معاف کرے, ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا کئی ہمارے جاننے والے جب یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہاں کی سٹیزن شپ کے لیے. بڑے آرام سے دین کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ جو ہے نا بڑے یعنی وہ اپنا نام بھی بدل دیتے ہیں. اس بات کی اہمیت کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار وہ کتنی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی. تو میں آپ کی بات سن کے میں احساس ہو رہا تھا کہ وہ لوگوں کو کیا پتہ اور آپ کی کہاں زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. میں وارث بھائی سے پہلی بار جو میری ملاقات تھی یوتھ کلب سینٹر میں, انہوں نے اپنی سٹوری سنائی, تب یقین کریں کہ ساری آڈینس کی آنکھیں نم تھیں. وہی آپ کی بات ہے نا کہ جب کوئی ایسا بندہ آ کے ہمیں بتاتا ہے نا کہ دین کی قدر ہے کیا اصل میں, تو اس سے ایمان بہت بوسٹ ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, بلکہ اسی سے میں ایک سوال بھی آپ سے پوچھوں گا کہ
میں UAE میں جب گیا جاب کرنے وارث بھائی، انجینئرنگ کی جاب میری لگی UAE میں، امریکن کمپنی تھی. وہاں کرسچنز بھی تھے، نیشنلٹیز مختلف تھیں، فلپینی کرسچن بہت زیادہ تھے وہاں UAE میں. تو فلپینی ایک انجینئر سے میری دوستی ہو گئی شروع میں، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا اور ایک پلیٹ میں کھا لیتے تھے، کوئی مجھے تو معیوب نہیں لگتا تھا. اینی وے وہ جو پاکستانی میرے ورکرز تھے نا میسن اور ویلڈرز وغیرہ، وہ مجھے گھوریاں مارتے تھے. اور پھر ایک نے غصے میں مجھے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کھانا منع ہے، تم اس کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہے ہو. اب وہ اس کو سمجھ نہیں لگتی تھی اردو، لیکن وہ سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہا. اس کا بڑا دل دکھا اس بات میں، وہ سمجھ گیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہی واز کرسچن، فلپینی کرسچن تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یار مطلب کیا تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ کرسچن کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے؟ کیا تم بات کر رہے ہو؟ مطلب حلال فوڈ ہے، ایک انسان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے. پھر سٹیفن میرا ایک کولیگ تھا، وہ نائجیرین تھا، تو اس کی بوتل کو میں نے منہ لگا کے پانی پی لیا. ہم ایک ہی کیبن میں ہوتے تھے، وہاں کنٹینر تھا. تو وہ اتنا حیران ہوا، اور اس کے الفاظ ہیں، میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. اس نے کہا امیریکنز ول نیور ڈو دیٹ، کیونکہ ان کی امریکن کے ساتھ بڑی تلخ ایک جو ہے ہسٹری ہے بلیکس کی، ٹسل چلتی ہوئی. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا نہیں امیریکنز کبھی میری بوتل کو منہ لگا کے پانی نہیں پئیں گے، تم نے کیسے پی لیا؟ تو مجھے وہاں سے موقع ملا. میں نے کہا نہیں ہمارے پروفٹ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ایک ماں باپ سے آئے ہیں، ہم برابر ہیں سارے انسان. لیکن یہ کہ پھر میں نے اسلام کا تھوڑا سا اسے میسیج دینے کی کوشش کی. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا مغیرہ، یہ ایسا کچھ ہے کہ کرسچن کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے؟ یہ مسکنسیپشنز ہیں، یہ کہاں سے ڈیولپ ہو گئے ہمارے معاشرے میں ایسا رویہ نان مسلمس کے ساتھ؟ اصل میں نا علی بھائی، ایک عام طور پہ کانسیپٹ تو دین کا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین نجس ہوتے ہیں، انما المشرکون نجس. صحیح. تو مشرکین جو ہے وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. اور یہاں پہ ناپاکی سے مراد بیسکلی وہ والی ناپاکی نہیں ہے جو حصی ناپاکی ہے، عقیدے کی ناپاکی ہے. ظاہر ہے ان کے نظریات ایسے نہیں ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں عوام الناس کے اندر یہ جہالت موجود ہے کہ وہ یہ بڑا یعنی سمجھتے ہیں کہ کسی کرسچن کا کسی برتن کو استعمال کرنا یا کسی طریقے سے نان مسلم کے ایون، تو عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن موجود نہیں ہے. جی ہاں، ہمارے دین نے صرف اس چیز کو منع کیا ہے ایسے برتن کے اندر کھانے میں جس کے اندر کوئی ناپاک یا حرام چیز ہو. بالکل. اس کے علاوہ آپ کرسچنز چھوڑیں، آپ اہل کتاب کو چھوڑیں، آپ ہندوؤں کے برتنوں کو کھا سکتے ہیں ایز لانگ ایز اس کے اندر حرام نہ ہو اور برے نہ ہو اور وہ سبزی وغیرہ ایسا ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بلکہ ان کے کھانے بھی کھائے جا سکتے ہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذبیحہ کو جو ہے منع، ہمارے دین نے ذبیحہ کو منع کیا کہ ان کی ذبح کردہ جانور کو نہ کھائیں. صحیح. لیکن اہل کتاب جو ہیں ان کے تو ذبح کردہ جانور کو بھی اللہ کے نام سے اگر وہ پکارتے ہیں اور وہ ذبح کرتے ہیں تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پانی پینا، ان کے کپڑے یوز کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی ناپاکی والی بات نہیں ہے. یعنی یہ ہمارے ہاں جو ہے لوگوں نے اس کو ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے اور جہالت ہے اور اگنورنس ہے، خود ساختہ ہے. اور اس کا نقصان سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہنڈرنس ہے دعوتی کاموں میں.